کریں گے اسماء حسنہ میں سے 20ویں نمبر پر، یعنی اللہ کے نام کو ملا کر یہ 20واں نمبر بنتا ہے، اور وہ العلیم۔ العلیم کا معنی سب کچھ جاننے والا، یعنی وہ ذات جو سب کچھ جانتی ہے اس کو علیم کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات علیم ہے۔ اور یہ علیم کا جو ورڈ ہے یہ قرآن کریم میں 157 بار آیا ہے، 157 بار آیا ہے، اور العالم کا ورڈ جو ہے وہ 13 بار آیا ہے، 13 ٹائم، اور علام الغیوب کا جو ورڈ ہے یہ جو ہے وہ 2 بار آیا ہے پورے قرآن کریم میں۔ تو العلیم 157 بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ بہت اہم نام ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو ظاہر کرتا ہے، اور علیم وہ ذات ہوتی ہے کہ جو ہر چیز کے ظاہر باطن کو، یہاں تک کہ اس چیز کے وجود سے پہلے اور بعد کے حالات سے بھی واقف ہے، یہاں تک کہ کسی بھی ذات کے اندر کے جو نظریات ان کے قلب کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ابھی ہیں یا پہلے ہوں گے یا تھے، وہ سارے کے سارے احوال سے واقف ہے اس ہیں۔ اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز کائنات کی باہر نہیں ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا علم جو ہے حاوی ہے، تو یہ علیم ذات ہے۔ اور یہ علیم بڑا بابرکت نام ہے، خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا مظہر ہے، اس لیے اس کے فضائل و فوائد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ علم و معرفت کے دروازے اس پر کھل جائیں تو وہ کثرت سے یا علیموں کا ورد کرے، بکثرت پڑھے، جتنا ہو سکے جب یاد آئے اس کا ورد رکھے یا علیموں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے دل کے دروازے علم و معرفت کے کھول دے گا، اور عجیب و غریب علوم و معرفت اس کو حاصل ہونے لگیں گے۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے، ظاہر یادداشت مضبوط ہو جائے، تو وہ کثرت سے اسی نام کا ورد رکھے یا علیموں کا، تو وہ اسی نیت سے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حافظہ جو ہے اس کا قوی کر دیں گے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام جلدی ہو جائے کرے، اس میں رکاوٹ نہ آیا کرے، اور جو دعا مانگے جلدی پوری ہو جائے کرے، کہ ظاہر ہے کہ دعا کے اندر جلدی کا حکم نہیں ہے، لیکن ایک چاہتا ہے کہ میں جب مانگوں اللہ فوراً دے دیا کرے، جو کام کروں جلدی ہو جائے کرے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ یا علیموں کو کثرت سے ورد کرے، اس کام یا چیز کی نیت کر لے، اگر اسپیسیفک کوئی چیز ہے نہیں تو مطلق جلن ایک نیت کر لے کہ یا اللہ جو مانگا کروں فوراً دیا کر، اور جو کام کروں جلدی ہو جائے کرے، تو یا علیموں اس نیت سے صبح سے شام تک پڑھتا رہا کرے۔ تو یہ اس کے فوائد۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ یہ صاحب یقین بن جائے، اس کا یقین اور انقیاد اتنا قوی ہو جائے کہ دنیا کی مادی چیزیں سامنے آ بھی جائیں تو اس کی نفی کر کے اس یقین پر قائم رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ نظر آنے والا تصور اس پہ قائم رہنا آسان نہیں ہے جبکہ سامنے مادی وجود ہو، تو اس وقت یہ یقین متزلزل ہو جاتے ہیں۔ تو صاحب یقین اگر بننا چاہتا ہے تو یا علیم جو ہے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیا کرے اور دعا کر لیا کرے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں آج کی نئی نسلوں کے اندر اس کا بہت اہتمام کروائیں والدین، بچوں سے کہا کہ بیٹا یا علیمو جو ہے ہر نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھونک لیا کرو، اس سے کیا ہوگا یہ ایمان و یقین ان کی اتنی قوی ہوگا کہ دنیا کے مادی جو ہے وہ نظریات سے وہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے اور یہ مضبوط رہیں گے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں صاحب کشف ہو جاؤں، میں کشف کی آنکھ کھل جائے اور مجھے جو ہے کوئی نہ کوئی چیزوں کا احساس ہونے لگے، پتہ لگنے لگے اللہ کی طرف سے، تو ہر نماز کے بعد 101 دفعہ یا عالم الغیب کا ورد کرے، یا عالم الغیب 101 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب یہ نام اپنا اجلال کر لے گا اور اس کے حقائق ظاہر ہونے لگیں گے، کیونکہ اس کے عدد جو ہے یا علیموں کے جو ہے عدد 150 ہے، 150، اور اس کا مفرد عدد بنتا ہے 6 بنتا ہے، لہٰذا جو ہے یہ جب شروع کرے گا ہر 6 دن کے بعد سمجھو کہ لطائف غیبیہ ظاہر ہوں گے، ہو سکے 6 دن کے بعد ہی ہو جائے، کثافت دور ہوگی تو فوراً لطافت آ گئی، اگر پہلے سے لطافت ہے تو 6 دن میں ہو جائے گا، ورنہ جو ہے 18 دن میں، 12ویں دن میں، اس طریقے سے 6 کے حساب سے اس پر جو وہ اجلال کرے گا یہ نام اور اس کے فوائد ظاہر ہونے لگیں گے۔ تو صاحب کشف اگر بننا چاہتا ہے تو یا عالم الغیب کا ورد جو 101 دفعہ کر کے سینے پہ پھونک لیا کرے۔ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر استخارہ کرنا چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے ایک چیز کے بارے میں، ایک کام کے بارے میں کیا کروں، اور آج ہر بندہ چاہتا ہے استخارہ کروں، تو اگر مرد ہے تو کوشش کرے کہ مسجد کے اندر یہ عمل کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سونے سے پہلے جو ہے یہ یا علیمو کا جو ورد ہے، یہ یا علیمو کا ورد یہ 150 دفعہ کرے، 150 دفعہ ورد کر کے اپنے سینے پہ پھونک مارے اور اللہ سے دعا کر کے سو جائے مسجد میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے۔ اور یہ شب جمعہ میں کرنا ہے، جمعے کی رات،
تو جمعے کی رات میں عمل کر کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے۔ اگر خواتین ہیں تو گھر کے اندر کوئی مخصوص جگہ جو انہوں نے اپنی نماز کے لیے رکھی ہے اسی مصلی پہ بیٹھ کے اپنی عشاء کی نماز پڑھیں، جب بھی پڑھنی ہے رات میں پڑھ کے، اور یہ اس کا 150 دفعہ اول آخر جو ہے 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں اور دعا کر کے سو جائیں کہ یا اللہ اس کا حال میں ظاہر۔ تو شب جمعہ یہ عمل کر کے وہیں سو جائیں تو انشاءاللہ جو ہے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے حقائق کھول دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے علموں کے فوائد ہیں۔